شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین۔ شہید سپریم لیڈر کو امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ شہید کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ لاکھوں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت، حیران کشکبار۔ شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا۔ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین کے روضے پر بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا۔ عراقی حکام کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی عراق میں تعزیتی جلوس میں 1 کروڑ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور کردار ہے، جو دہشت گردوں کو اسلحہ، مالی معاونت اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے مل کر حملہ کرتے ہیں، تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی ختم کریں گے۔ ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہیں۔ دشمن مختلف ذرائع سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک کو امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ قوم اپنی بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی سمیت خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آبِ ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، مشرق وسطیٰ میں شعلے پھر بلند۔ امریکہ کے دوسرے روز ایران کے شہری تنصیبات پر فضائی حملے۔ 5 صوبوں میں 90 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بشہرہ، چابہار، بندر عباس، سرخ، کونارک، جسک اور ابو موسیٰ میں دھماکے کیے گئے۔ شہداء کی تعداد 14 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ خوزستان میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار اور ایران شہر میں ایئرپورٹ پر حملے میں فائر فائٹر شہید۔ ایرانی حکام کے مطابق بشہر جوہری بجلی گھر کے قریب فضائی حملہ کیا گیا۔ چابہار میں بجلی کا نظام شدید متاثر ہے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے امام علی اسپتال کو نقصان پہنچا۔ صوبہ گلستان کے شہر اقلا میں ریلوے پل کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ریلوے لائن متاثر ہونے کے بعد تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل۔ مشہد کی طرف جانے والے 2 پلوں کو نقصان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی مراکز، میزائل اور ڈرون ذخائر نشانہ بنے۔ بحری تنصیبات اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ بحرین، کویت، اردن اور قطر میں اسٹریٹجک مراکز کو میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ کویت میں امریکی فوج کے کیمپ پر رفیجان اور علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین اور الجفیر میں شیخ رئیسہ ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ اہم انفراسٹرکچر اور فوجی انصبات کو بھاری نقصان پہنچا۔ قطر میں سیٹلائٹ اینٹینا، ارلی وارننگ سائٹ اور اردن میں امریکی ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 4 میزائل اور 10 ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ میزائل اور ڈرونز کا ملبہ گرنے سے املاک کو نقصان پہنچا اور 1 شخص زخمی ہوا۔ اردن نے ایران کے 8 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔
امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکہ اور اسرائیل کا تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے خلیج سے متعلق حالیہ سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف بیانات کی سنگینی کا معاملہ اٹھایا، کہا اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا سے گفتگو، اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جب تک ضرورت ہوئی اسرائیلی افواج لبنان میں رہیں گی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیتن یاہو سے جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی ملاقات، لبنان اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکی فوجی کارروائیوں کے اثرات اور ممکنہ نتائج پر گفتگو، ایرانی وزیر خارجہ کا عمان اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال آبن ہرمز سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے رہنماؤں کو امریکی فوج کے مزید ممکنہ حملوں کے خلاف کارروائی سے خبردار کیا، کہا ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے، امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذرائی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ روس کا امریکہ ایران کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ امریکہ ایران تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے، معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا عکاس ہونا چاہیے، موجودہ کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں، آبن ہرمز اور خلیج فارس پر روس کا موقف واضح ہے، تمام فریقوں کے مفادات اور خدشات پر مبنی معاہدہ ہی دیر پا حل ہے۔ آبن ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی، بین الاقوامی ٹینکر مالکان کی تنظیم انٹر ٹینکو کے مطابق روزانہ گزرنے والے جہازوں کی مجموعی تعداد تقریباً 30 رہ گئی، جو اس سے پہلے 70 تھی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق آبن ہرمز کے اطراف بحری جہازوں پر سوار عملے کے 6000 ارکان پھنس گئے۔ آبن ہرمز کی بدلتی صورتحال، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برطانوی خام تیل کی قیمت $76.35 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $72.04 فی بیرل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گرلیچ کی ملاقات، وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور، زراعت، سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کروشیا کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز بریفنگ، اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی معطلی پر بات ہوئی۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، کروشین وزیر خارجہ بولے، جنگ کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار اور روابط کو سراہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اجلاس، سندھ کی ترقی کے اسٹریٹجک منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم منصوبوں پر بریفنگ دی، کیڑی بندر کو عالمی معیار کا بحری مرکز بنایا جائے گا، منصوبہ برآمدات اور روزگار میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر منصوبے پر غور کیا گیا، بلاول بھٹو کا ڈیٹا انفراسٹرکچر انیشیٹو پر بھی بریفنگ دی گئی، سندھ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنایا جائے گا، فارمرز ایگریکلچر کلیکٹیوز منصوبے پر بھی بریفنگ، چھوٹے کسانوں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کی جائیں گی، بلاول بھٹو نے نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا، کہا سندھ کی معاشی تبدیلی طویل المدتی ویژن کا حصہ ہے۔ قدرتی آفت پنجاب پہنچے، اس سے پہلے پوری حکومت میدان میں پہنچے، زخم پر مرہم رکھنا کمال نہیں، زخم لگنے نہ دینا اصل حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گرمی کی شدید لہر، سیلاب کی صورتحال سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اجلاس، زوم لنک کے ذریعے صوبے بھر کی پوری انتظامیہ کو اچانک لائن پر لیا، اہم ہدایات دیں،
مریم نواز نے کہا سیلاب آنے کے بعد اقدامات کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اصل کام پہلے سے تیاری ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پوری حکومت یکجا رسپانس دے گی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا ہدف عوام کو کسی بھی تکلیف یا نقصان سے بچانا ہے۔ لاہور کے علاقوں میں مکمل محفوظ کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے پنجاب کے عوام کو دوبارہ سیلاب جیسی کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیپٹی کمشنرز اضلاع میں موک ایکسرسائزز کا سلسلہ جاری رکھیں۔ عوام شدید گرمی اور دھوپ میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے امریکی کونسل جنرل لاہور کی ملاقات۔ امریکی کونسل جنرل وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کے معترف پنجاب فلم سٹی کے قیام میں اور پنجاب میں تھیٹر کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ لاہور میں امریکی فنکاروں اور ہلمرا آرٹس کونسل میں درمیان پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ ثقافت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عظمہ بخاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب میں خواتین، طلباء اور کسانوں کے لیے تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,70,000 گھر بن رہے ہیں۔